الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو اپنے پیارے حبیب دانائے قلوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو صلاۃ الجمعہ کے لیے ابتدائی مرحلے سے آداب جمعہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس رب واحد کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو عاشقان رسول اور عاشقان اولیاء میں سے بنایا۔ آئیے اس سے قبل کہ میں تلاوت کردہ آیت کریمہ پر کچھ لب گشائی کروں، ہم تمامی حضرات مل کر آقائے نامدار مدنی تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا روحی فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں درود شریف کی ڈالیاں نچھاور کرے۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد النبی الأمي وعلى أبويه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو۔ اور غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، اب میری آنکھ سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ برادران ملت اسلامیہ،
الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ماہ ذی الحجہ میں جو ایک مسلمان کو تصور ہونا ہے، جو خیال ایک مسلمان کے لیے لازمی طور سے کرنا ہے، وہ یہ کہ اس کا پورا خیال، اس کی پوری توجہ بیت اللہ اور صاحب شریعت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گاہ مدینہ منورہ کی طرف اور اسی کے ارد گرد ہی ہمیں چکر لگانا ہے۔ یہ مہینہ ایسا آتا ہے کہ جو 1450 سال پہلے جن متبرک ہستیوں کا جو والہانہ عشق تھا، اسی عشق میں ہم کو بھی گم ہونا ہے، اسی کے لیے یہ حج کا مہینہ آتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے غالباً گزشتہ جمعہ سلام پڑھنے والوں کے سلام میں سنا تھا، جب بھی حج کا مہینہ آتا ہے، جب بھی آخری مہینے سال کا جو آخری مہینہ ہے وہ آتا ہے، تو ہمیں کون سی یاد دلاتا ہے؟ حج کی یاد کو تازہ کر دیتا ہے۔ اور حج کی یاد کیوں تازہ ہوتی ہے، کیسے تازہ ہوتی ہے، کیوں اس مبارک جگہ کو جانے کو دل کرتا ہے؟ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل الاصول حاضری اسی پاک در کی ہے، اصل اصول حاضری اسی پاک در کی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، گزشتہ جمعہ جتنی باتیں آپ نے سماعت کی ہیں اسے یاد رکھیں کہ طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ اب یہ طے کرنا ہے کہ مکہ افضل یا مدینہ افضل۔ تو الحمدللہ جتنی باتیں آپ نے سماعت کی ہیں قرآن کی آیات سے اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ بھی وہ احادیث جسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کی ہے۔ اور آج کی آیت میں ایک اور نقطے کی بات یہ بتانی ہے مجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں افضلیت کس بات پر ہے؟ افضل ہونے کی بنیاد کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ مکہ کو شرافت، اسے کرامت، اسے افضلیت کس بنیاد پر اللہ کی بارگاہ میں ہے؟ ہمارے اور آپ کی معاملات کو چھوڑیے، ہم ہیں کس کھیت؟ ہمارے یہاں افضل ہو، ہمارے یہاں کسی کو بزرگی دے، ہمارے تمام خیالات کو ایک طرفہ رکھیے، رب سے پوچھیں مولا تعالیٰ کرامت مکہ کو کیوں ہے؟ تو گزشتہ جمعہ جو آپ نے آیت سماعت کی وہی آیت آج بھی ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے محبوب اس سرزمین پاک کی، اس سرزمین پاک کی۔ کس سرزمین پاک کی؟ مولا تیری قسم کھانے کے لیے، تجھے قسم کھانے کے لیے اتنی شرافت، کس اعتبار سے شرافت ہے؟ مکہ کی بنیاد پر، اس لیے کہ اسے ابراہیم خلیل اللہ نے تعمیر کیا تھا۔ اے اللہ، اس کی کرامت اور اس کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ اسماعیل ذبیح اللہ نے وہاں سے ایڑیاں لگڑ کر کے پانی چاہے زمزم کو نکالا تھا۔ اے اللہ، کیا اس وجہ سے نسبت ہے کہ وہاں حضرت حاجرہ کے چلتے ہوئے قدموں کی وجہ سے وہ صفا اور مروہ بن گئی ہے؟ اے اللہ، وہاں کرامت
اور شرافت ہے تو کس کی بنیاد پر؟ نہ کسی بریلوی سے پوچھیں، نہ کسی دیوبندی سے پوچھیں، نہ کسی قادیانی سے پوچھیں، نہ کسی وہابڑے سے پوچھیں، اللہ سے پوچھیں۔ بریلویوں کے لیے یہ طعنہ دیتے ہیں کہ یہ اپنے آپ میں غلو کر جاتے ہیں اور یہ اپنے آپ میں کہتے ہیں کہ مدینہ افضل ہے۔ ہم کسی بریلوی سے نہیں پوچھتے، کسی رضوی سے نہیں پوچھتے، کسی رضا خانی سے نہیں پوچھتے، کسی عامری سے نہیں پوچھتے، کسی قادری سے نہیں پوچھتے، کسی چشتی سے نہیں پوچھتے، کسی زہر وردی سے نہیں پوچھتے، کسی جو ہے نقشبندی سے نہیں پوچھتے ہیں وہ رب کائنات سے پوچھتے ہیں، بتا مولا وہاں کرامت کس بنیاد پر ہے؟ اللہ فرماتا ہے کس بنیاد پر؟ ارے آگے کا جملہ پڑھ کے دیکھ، میں نے وعدے کر دیا ہے کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب تمہارے قدم وہاں ہیں، تمہارا جلوہ وہاں ہے، تمہارا مسکن وہاں ہے، اس بنیاد پر میں نے اسے فضیلت رکھی ہے۔ مکے کی فضیلت کعبے کی وجہ سے نہیں ہے، مکہ کی فضیلت کعبۃ اللہ کی بنیاد پر نہیں۔ حال ہی میں جو گزشتہ ہفتہ جو گیا، ہو سکتا ہے کہ ہم نے اپنی تفسیر کو بیان کیا ہو، یہ خیال ہوگا کہ یہ تفسیر نعیمی سے لے کر کے بیان کر دیا ہے، تفسیر روح البیان سے ہم نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ نہیں، میرے ساتھی تھے، ہفتے کے روز میرے پیر و مرشد کی بارگاہ میں ہم تھے، تفسیر کی کتابیں ہیں، میں نے بتائی کہ یہ تفسیر روح البیان ہے، یہ تفسیر ہے، یہ تفسیر ہے، یہ تفسیر ہے۔ وہاں پر تفسیر عثمانی بھی تھی جو دیوبندیوں کے بڑے مولوی کی تفسیر ہے، میرے ساتھی موجود ہے گواہ کے طور پر۔ میں نے کہا کہ لوگوں کو یہ شبہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے اپنی تفاسیر کو اٹھا کے پیش کر دیا ہو، چلو آج ان علماء کی، دیوبندی علماء کی تفسیر کو اٹھا کر کے پڑھتے ہیں۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد کی تفسیر کیا کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے بھی کھول کر کے دیکھا، ہم نے بتایا کہ دیکھو یہ کیا کہتے ہیں۔ آخر کار مجبوراً اس نے بھی یہی کہہ دیا ہے کہ مکہ کو جو فضیلت ہے وہ کعبۃ اللہ کی بنیاد پر نہیں ہے، مکہ کو فضیلت بھی ہے تو قدم مصطفیٰ کی وجہ سے ہے۔ ہم غلو نہیں کرتے، سنی غلو نہیں کرتا، سنی محبت ضرور کرتا ہے، غلو نہیں کرتا۔ اس لیے غلو نہیں کرتا، اس لیے کہ ہماری لگام غوث اعظم کے ہاتھ میں ہے، ہمارا لگام امام الانبیاء کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں کفر سے، ہمیں شرک سے نہ ہمارا علم بچاتا ہے، مولا بچاتا ہے، نبی کے طفیل سے بچاتا ہے، ہمیں شرک سے بچاتا ہے، اللہ ہی بچاتا ہے، غوث اعظم کے طفیل سے بچاتا ہے۔ تو ہم غلو نہیں کرتے، محبت کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں۔ پتہ یہ چل گیا کہ مکہ کو فضیلت وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، آپ کے قدموں کی وجہ سے میں نے اسے شرافت دی ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آنے والا زمانہ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا نبی کے متعلق ہے، نبی کے متعلق ہے۔ ایک آج اور ایک نقطے کی بات آپ کو اسی درمیان میں بتاتا چلو۔ اللہ نے فرمایا، قسم کھاتا ہے اللہ اس سرزمین پاک کی جس جگہ آپ قدم رنجہ فرما ہیں، جہاں آپ رہتے ہیں، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، جس شہر میں آپ سکون اختیار کرتے ہیں، جس جگہ آپ رکتے ہیں، محبوب اس کی میں قسم کھاتا ہوں۔ تو گویا جس سرزمین پاک کو نسبت مصطفیٰ سے ہو جائے وہ قسم کھانے کے لائق ہو جاتی ہے، اسے مقام مل جاتا ہے۔ کس کے قسم کھانے کے؟ مولا کو قسم کھانے کے لائق۔ ایک بات یہ پتہ چلے اور ایک قدم آگے بڑھے۔
اللہ فرماتا ہے محبوب قسم ہے اس جگہ کی، یہاں بلد شہر کا مسئلہ ہے، اب شہر نہیں جہاں آپ رہتے ہیں۔ اب سوچو مصطفیٰ جان رحمت جس کے قدم زمین پہ لگ جائیں وہ زمین مبارک ہو جائے، پاک اور طیب و طاہر ہو جائے۔ اب آگے کو چلیں، نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جس کوکھ میں، جس پیٹ میں 9 مہینے رہے ہوں، پوری باڈی نبی جس کے پیٹ میں رہے ہوں، بی بی آمینہ، کیا وہ گندی ناپاک ہو سکتی ہیں؟ ارے یہاں قدم مصطفیٰ کے لگ جانے پر خدا قسم کھائے، ارے اس آمینہ پہ قربان جاؤ جس کی کوکھ میں، آمینہ کی کوکھ میں 9 مہینے مصطفیٰ جان رحمت آرام فرما رہے ہوں۔ اس سرزمین پاک، یہ تو سرزمین پاک ہے، ارے مصطفیٰ جس پیٹ میں رہے ہوں وہ پیٹ کتنا پاک ہوگا، وہ پیٹ کتنا پاک ہوگا۔ اور آگے میں لے چلتا ہوں، بخاری اور مسلم کی حدیث کو آپ کو پیش کروں گا۔ یہ تو ہو گیا ہے نا، میں آپ کو میلاد کے مہینے میں اس کی آگے والی آیت کو میلاد کے مہینے میں لاؤں گا۔ تھوڑا ہی ڈوز دیں گے تو چلے گا، ایک دم ہائی ڈوز دے دیں گے تو ریاکشن بھی ہو سکتا ہے۔ ہائی ڈوز نہیں دیں گے، تھوڑا تھوڑا۔ کوئی آدمی اچھی عادت بھی اختیار کرتا تو دھیرے دھیرے اختیار کرتا، عادت بری چھوڑتا بھی ہے تو دھیرے دھیرے چھوڑتا ہے نہیں؟ تو اس لیے اب ہم ڈوز دیں گے، لائٹ ڈوز دیں گے۔ مدینہ افضل کہ مکہ افضل ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی جگہ فرمایا ہے، لیکن ہمیں کبھی اتفاق نہیں ہوا کہ شان مصطفیٰ کو رکھ کر کے قرآن پڑھیں، مصطفیٰ کی عظمت کو مد نظر رکھ کر کے قرآن پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ نہ مکہ نہ مدینہ، بلکہ جہاں جہاں مصطفیٰ کے قدم لگ جائیں وہ زمین عرش معلی سے پاک ہو جائے، عرش معلی سے اعلیٰ و افضل ہو جائے۔ اب آئی زمزم کا کنواں ہے، زمزم کا کنواں 1960 پر 9 میں غالباً وہاں کے اس وقت کے شیخ نے، وہاں کے اس وقت کے حکمران نے چاہے زمزم کنویں کو، زمزم کے کنویں کو اس نے فلٹر کرنا چاہا، صاف کرنا چاہا، تو استنبول کے، ترکی کے انجینئرز کو بلایا، ہائی فائی انجینئرز کو بلایا، بھیجا صفائی کے لیے کچھ کلین کر دیا جائے۔ 1960 سے لے کر 70 کے درمیان کی دہائی، وہ ایک دہائی کے اندر کا معاملہ ہے، اس نے بھیجا کہ چاہے زمزم کو ذرا صاف کر دے۔ جب ترکی کے اس انجینئر کا کہنا ہے کہ جب ہم غوطہ لگا کر کے چاہے زمزم میں گئے، زمزم کے کنویں میں گئے، دیکھتے گئے آخر کہاں سے پانی آتا ہے، دیکھا کہ ایک پتھر ہے، اس پتھر سے پانی آ رہا ہے، پتھر سے پانی آ رہا ہے۔ غور کیا، اس نے کہا کہ اس پتھر پر نقش ہے، کہ اس پتھر پر نقش ہے من فضل اللہ، من فضل اللہ، یہ اللہ کے فضل سے۔ پتہ یہ چلا کہ جس نبی کا قدم، اسماعیل کا قدم جس پتھر پہ لگ جائے اس پتھر سے فضل اللہ نکلتا ہے، اللہ کا فضل نکلتا ہے، پوری دنیا سیراب ہوتی ہے۔ ارے اسماعیل کا قدم لگے پوری دنیا سیراب ہوتی ہے، جہاں مصطفیٰ کے قدم لگ جائیں پوری کائنات سیراب ہوتی ہے۔ یا اسماعیل کا مقام ہے، وہ امام الانبیاء کا مقام ہے۔
وہ اسماعیل کے قدم کا مقام ہے۔ میرے امام الانبیاء اللہ نے معراج میں بلا کے بتا دیا، مصطفیٰ آپ کا وہ مقام نہیں جو آپ زمین پر چلے گئے، زمین پر جو آپ چلے ہیں وہ آپ کا مقام نہیں ہے۔ مصطفیٰ آؤ آؤ اس مقام پر آؤ جس مقام پر جبرائیل بھی نہیں آ سکتا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جبرائیل کا مقام، جبرائیل استاد ہے، نبی کے استاد جبرائیل ہے، جبرائیل نبی کے استاد۔ واہ، جبرائیل کو جہاں جبرائیل اٹک جائیں، جبرائیل نبی سے پوچھیں یا رسول اللہ الف لام میم فہمتو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض ارشاد فرمایا میں پہچان لیا، میں سمجھ گیا۔ جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے جان لیا ہے؟ کہا ہاں جان لیا ہے۔ جبرائیل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نہیں جانا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ میرے اور رب کے درمیان کوڈ ہے، میرے اور رب کے درمیان ایک پاس ورڈ ہے جو میں اور میرا رب استعمال کرتے ہیں۔ کوڈ ورڈ ہوتا ہے نا، وہ اللہ اور مصطفیٰ کے درمیان، جہاں جبرائیل کو بھی پتہ نہ چل سکے، وہ استاد نہیں ہوتا جس کا علم پر استاد کو نہ ہو، وہ شاگرد کو کیا پڑھائے۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ لوگوں سنو، جبرائیل محمد کا استاد نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا الرحمن علم القرآن، ارے رحمان ہے جس نے مصطفیٰ کو قرآن سکھایا ہے۔ قرآن سکھانے والا جبرائیل نہیں، رحمان، اس نے قرآن، اس نے انسان کو سکھایا۔ کس انسان کو؟ قرآن تو بتاتا ہے، قرآن تو انہیں کہتا ہے کہ یہ جان ہے، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے۔ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو زمین پر چل گئے ہیں، یہ مصطفیٰ کا مقام نہیں ہے، بلکہ مصطفیٰ کو بلا کر فرمایا محبوب پہلے آسمان پہ آ جاؤ، قدم رکھ دو۔ روحانی معراج نہیں ہے، روحانی معراج نہیں، جسمانی معراج، جسم و جسمانیت کے ساتھ مصطفیٰ گئے، پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، ساتوں آسمان پر، سدرۃ المنتہا پر۔ اللہ نے فرمایا محبوب یہ تمہارا مقام نہیں، یہ تو جبرائیل کا مقام ہے، مصطفیٰ اور بھی آگے آ جاؤ۔ اب عرش ہے، اب کیا ہے؟ عرش ہے۔ عرش کس کے لیے ہے؟ عرش مصطفیٰ میرے لیے توڑی ہے۔ ارے دنیا کو بتا دو کہ میرا مصطفیٰ جو مکہ و مدینہ میں ہے یہ اس کا مقام نہیں ہے۔ ارے آ جاؤ اور آپ کے قدم ناز کو عرش پر رکھ کر کے بتاؤ، یہ ہوتا ہے مصطفیٰ کا مقام۔ مصطفیٰ جہاں قدم رکھ دیں وہ عرش، وہ وہاں رہنے والا، وہ وہاں رہنے والا یہاں ہے۔ تم ابھی اسی فکر میں ہو کہ مکہ افضل کہ مدینہ افضل۔ ارے وہ تو نہ مکہ کا نہ مدینے کا ہے، مصطفیٰ نہ مکہ کا نہ مدینے کا، وہ تو وہاں کا ہے، وہ تو وہاں کا ہے۔ کہاں کا؟ اب میں آگے نہیں بتاؤں گا کہاں کا، وہ تو وہاں کا ہے، وہ تو وہاں کا ہے جہاں سے آیا ہے۔ وہ جہاں سے آیا ہے، وہ کہاں سے آیا ہے وہ آپ جان لیں۔ اب آپ چلیے، مکہ افضل کہ مدینہ افضل؟ مصطفیٰ جہاں قدم رکھ دیں، مصطفیٰ جہاں قدم رکھ دیں وہ قسم کھانے کے لائق۔ تو مکہ کی قسم کھائی اللہ نے یا قدم مصطفیٰ کے نیچے کی زمین کی قسم کھائی؟ یاد رکھ لو، مکہ کی قسم نہیں۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اللہ نے یہ نہیں فرمایا مکے کی قسم، بلکہ محبوب اس سرزمین پاک، اس سرزمین پاک کی قسم جس پر آپ ہیں، جس پر آپ ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرماتے ہیں، ہجرت فرماتے ہیں، مکے کو
سوارا، آباد کیا۔ مکہ بنا کیسے؟ مکہ اسے استوار کیسے کیا گیا؟ اسے آباد کیوں کیا گیا؟ اسے اتنا حسین بنایا کیوں گیا؟ ابراہیم کو بھیجا گیا، ابراہیم میرا مصطفیٰ آنے والا ہے، اس سرزمین پاک کی آبیاری کرو، اسے بناؤ سوارو۔ اسماعیل علیہ السلام کو بھیجا، میرا مصطفیٰ آنے والا ہے، اس لیے اسے بناؤ سوارو۔ سوارا گیا، سب ہوا، آئے نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ کتنے سال رہے؟ کتنے سال مکہ میں رہے؟ 50 پر 3 سال رہے۔ پھر یہاں سے ہجرت کیسے ہجرت ہوئی؟ لوگوں نے ستایا، بھیجا۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ہجرت فرمائے اس وقت مکہ کے کفار کے ہاتھوں پہ ننگی تلواریں تھیں، ننگی تلواروں کے سائے میں نبی مکہ چھوڑ رہے ہیں، مکہ چھوڑ کے چلے گئے۔ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق۔ ارے قرآن پڑھنے والوں، وہاں پڑھو، جوبندی ہو، تم بھی قرآن پڑھتے ہو، قرآن کی آیت پڑھتے ہو، رب اجعلنی مدخل صدق۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، عرض کیا تھا مولا سے، اے اللہ مجھے مکہ سے نکلنا پہلے ہے کہ داخل ہونا پہلے ہے؟ کسی جگہ سے بھی مکہ سے مدینہ چلے گئے تو پہلے نکلنا ہوتا ہے کہ داخل ہونا ہے پہلے؟ نکلیں گے تو جائیں گے، نکلیں گے تو جائیں گے۔ یہاں اس کے برخلاف آیت ہے، یہاں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں رب اجعلنی مدخل صدق، اے اللہ مجھے اس سچے گھر میں داخل فرما۔ کب؟ رب اجعلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، اے اللہ اس پاک جگہ میں گھر میں داخل فرما اور اس سچے گھر سے نکال دے۔ پہلے داخل ہونا ہے، بعد میں نکلنا ہے۔ ارے بتا یہ رہے ہیں کہ مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل؟ پہلے مدینے کو بتایا کہ مدینہ افضل ہے، مکہ اس سے بھی کم تر ہے۔ جہاں میں داخل ہو رہا ہوں وہ افضل ہے، جہاں سے میں نکل رہا ہوں وہ اس سے درجے میں کم ہے، اس سے بھی درجے میں کم ہے۔ اچھا حدیث بتاؤ، ارے قرآن پڑھو باپ، پہلے قرآن پڑھو، توحید۔ قرآن چھوڑے تو کیا بھی نہیں، قرآن میں ہے کیا، قرآن میں ہے کیا، قرآن۔ آج تو بمبارڈ کر دیے یہ یوٹیوب میں، وہابڑوں نے تو دھجیاں اڑا دی، نعوذ باللہ، قرآن کی آیت کو غلط سلط پیش کیا ہے۔ ہم تو پورے سنی علماء، پوری سنی علماء کی پوری جماعتیں، سنی خاص یاد رکھ لو، سنی علماء کی تمام مکاتب فکر سے ہمارا چیلنج ہے، یا تو تم چیلنج کرو ہم قبول کریں گے، یا ہمارے چیلنج کو تم قبول کر لو۔ ارے یہ پورے نوجوان طبقے کو تباہ و برباد کر رہے ہو، ان کے برین واش کر رہے ہو، ان کو وہابیت کی طرف لے جا رہے ہو، اس عبد الوہاب نجدی کے عقیدے کی طرف لے جا رہے ہو کہ مکہ افضل ہے، مکے میں کر لو، معاملہ ختم ہے۔ اچھا یہ بات ہے، نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مکہ آئے حج کرے اور مدینہ نہ آئے اس نے مجھ پہ ظلم کیا ہے۔ مکہ آئے حج کر لے اس کے بعد مدینہ نہ آئے تو اس نے مجھ پہ ظلم کیا، اس نے مجھ پہ ظلم کیا ہے۔ اصل طریقہ کار حج کا یہ ہے کہ پہلے مکہ آئے پھر مدینہ جائے۔ یہ بات پر بھی لوگوں نے اعتراض کیا، اگر افضلیت مدینے کی ہے تو پہلے مدینے کو جانا تھا، بعد میں مکہ کو آنا تھا۔ ٹھیک ہے، بہت بالکل صحیح بات، پرفیکٹ، 100%، 100% صحیح۔
तुम्हारी बात लेने की है, तुम्हारी बात हम लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि पहले मदीना जाना था, बाद में मक्का आना था। मौला से पूछते हैं, मौला ये रिवाज तूने किया है, पहले मक्का बाद में मदीना, अगर अफजल है तो मौला पहले मदीना भेजना था, बाद में मक्का को भेजना था। अल्लाह ने फरमाया, नालायको सुनो, इसलिए मदीने को नहीं भेजता कि तू पाक है कि नापाक है नहीं मालूम है। तू पाक है या नापाक है नहीं मालूम है तुझे, इसलिए मेरे मुस्तफ़ा की ज़मीन पाक है। पहले यसरब था, मेरा मुस्तफ़ा जब कदम रख दिया तैयब व ताहिर हो गई, तेरे कदम गंदे हैं, इसलिए मक्के को बुलाता हूँ, तुझे फिल्टर करता हूँ, काबा का तवाफ करा के तुझे पाक करता हूँ, पाक करने के बाद फिर मदीने तुझे भेजता हूँ। पता ये चला कि मक्का अफजल है कि मदीना अफजल है, तुझे पाक करने के बाद मदीने को भेजना है। आज बाज लोग पहले मदीने को जाके बाद में आते हैं, ये तरीक़े कार नहीं है। आज पॉपुलेशन ज़्यादा है, लोग ज़्यादा हो गए, तो क्या करेंगे, एक ही वक्त में मक्के में आ गए तो रहने सहने के लिए जगह नहीं हो सकती है, इसलिए कि इतनी बड़ी तादाद 65 लाख या 70 लाख या 75 लाख के लोग आजकल जा रहे हैं। जब 2004 में हालत ये थी कि जब हम मीना में रुके थे तो लोग मीना में नहीं थे, मीना भर के मुज़दलिफ़ा में लोग चले गए थे 2004 में। 10 साल बाद 2014 में अब सोचो हालत क्या होगी कि मक्का में रहेंगे, अब यहाँ मीना में रहेंगे या मुज़दलिफ़ा में रहेंगे लोग, उस वक्त का हाल। तो इसलिए क्या करते हैं, टूर ऑपरेटर्स अपनी अपनी सहूलत के हिसाब से पहले मदीना ले जाते हैं। एक आशिक की तमन्ना तो ये होती है कि मदीने को हमारी गंदी ज़बान, गंदे कदम, गंदे हाथ नहीं ले जाना चाहते, बल्कि पहले मक्का को जाना चाहते हैं। मक्का में जाकर के रब से माफ़ी चाहकर दिल को पाक कर ले, फिर उसके बाद जाने ईमान के पास चले जाते हैं। उसके पास बाद में जाने ईमान के पास जाना है। अच्छा ये है क्या, ऐसा जाना बोलकर है क्या है, कहाँ है, कहाँ है? बेइश्क़ मोहम्मद जो पढ़ते हैं बुखारी शरीफ, वो ये आजकल वो रत्न चोंच के मुफ्तियाँ, चोंच की मुफ्ती मालूम नहीं, इसके बाद आप समझ जाना, चोंच की मुफ्ती बोले तो सऊदी के वो रहते ना, कपड़ा बार बार सामने करते रहते, चोंच, उसका नाम चोंच के मुफ्ती। वो अबू तालिब रहमानी के नाम से एक है, और एक मेहराज रब्बानी, इसका नाम देखो। इन्हें लगा लिया तो लगा ले सकता, इन्हें क्या रखा तो भी इसे जायज़, इन्हें खाया तो हलाल, दूसरा खाया तो हराम, इसका अंदाज हो। खैर ये चोंच के मुफ्तियों का मसला है। तो ये बात है कि कहाँ है हजरत, ऐसा है क्या, वहाँ बाद में जाना क्या, बाद में जाते हैं क्या, आखिर में जाते हैं क्या, आखिर में जाते हैं। नबी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क्या होगा, एक क़यामत फितना बर्पा होगा, क़यामत के करीब फितना बर्पा होगा, क़त्लो गारतगिरी होगी, दहशतगर्द पैदा होंगे, दाइश जैसे लोग पैदा होंगे, मुसलमानों पे जुल्म सितम करेंगे, अहले बैत अतहार के लोगों पर जुल्म सितम करेंगे, सुन्नियों पर जुल्म करेंगे, बम ब्लास्ट करेंगे, मज़ारात औलिया को तोड़ेंगे और अंबिया के मज़ारात की बेहुरमती करेंगे। ये आसारे क़यामत। कुछ वहाबड़ों ने दाइश के लीडर को, दाइश के बड़े सरदार को उन्होंने महदी समझ लिया है, इमाम महदी समझ लिया है। अरे दाइश के उस बड़े सरदार के चंद साल पहले की हिस्ट्री पढ़ के देखो, थूक दोगे उसके मुंह पे कि वो कैसा था, वो इमाम महदी होगा, दहशतगर्द। अरे जो मुसलमानों को कत्ल करे, बच्चों के साथ जुल्म सितम करे, बच्चियों के साथ
ظلم و ستم کرے، ناحق جان کا قتل حرام ہے، ان کا قتل کرو گے اور تم اسے سمجھ لو گے امام مہدی، قرب قیامت ایسے ہوگا کہ پوری دنیا میں قتل و غارت گری شروع ہوگی۔ تو اس طریقے سے جب ظلم و ستم بڑھتا چلا جائے گا تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ پورے ایمان والے، محبت والے ایمان والے پوری دنیا سے سمٹ کر حجاز میں آ جائیں گے۔ کدھر آئیں گے؟ حجاز میں۔ پھر حجاز سے ہٹ کر کے وہاں سے نکلیں گے، پھر وہ آئیں گے حرمین طیبین کے درمیان، مکہ اور مدینہ کے درمیان آ جائیں گے۔ پھر تیسرا مقام، آخری مقام بتایا، یہاں سب کچھ ہو جانے کے بعد آخر حرمین کے درمیان سے نکل کر کے وہ میری مزار کی طرف آ جائیں گے۔ آخر آنا ہے مکہ کو، آخر آنا ہے مدینہ کو، سرکار کے پاس کو آنا ہے۔ کیا ایسا جاتا ہے؟ ایمان بچانے کے لیے، سنو، ایمان بچانے کے لیے مکہ کی طرف نہیں بھیجا گیا۔ ایمان بچانا ہے، عمل کرنا ہے، عبادت کرنا تو مکہ کی طرف جھک کے عبادت کر لو، ایمان بچانا ہے تو مدینے کی طرف رخ کر لو۔ ایمان بچانے کے لیے مکہ میں نہیں، پورے اثر و رسوخ کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایمان بچانا ہے تو مکہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایمان بچانا ہے بیت المقدس جانے کی ضرورت نہیں۔ نبی فرماتے ہیں ایمان بچانا ہے تو مدینے کو آ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ ایمان بچانا تو کہاں کو آنا؟ مدینے کو آنا۔ کیا ایمان بچانے کے لیے مدینے کو آنا؟ کیا ایمان بچانے کے لیے مدینے کو آنا؟ کیا مدینے کو ہی آنا؟ سر نیچے ٹانگڑیاں اوپر کر لیا تو بھی مدینے کو جانا، مدینے کو جانا۔ کتنی پٹی پڑھایا تو بھی مزارات اولیاء پہ حضرت بندہ نواز غیث الدراز علیہ رحمہ کی بارگاہ میں ہم گئے تھے، ان کے در کے پاس بیٹھ گئے، بیٹھے تھے، صبح میں گئے، ناشتے کے بعد وہاں بیٹھے، نماز پڑھتے رہے، وہیں در ان کے گیٹ کے پاس ہم بیٹھے رہے، دیکھتے رہے کہ ہجوم کیا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں اتنے وہابڑوں نے اتنے بیانات کر دیے، اتنا بیان یوٹیوب پہ بیان، ویب سائٹس اتنے کر، اتنا کر رہے ہیں، توشے کی جماعت ہے، یہ جماعت ہے، وہ جماعت، سب جماعتیں مل کر کے بھی اولیاء کرام سے اتنا دور کر رہے ہیں۔ لیکن دیکھا کہ کچھ سال پہلے بندہ نواز کی بارگاہ میں گئے تھے، لیکن اب تو دیکھ رہے کہ منٹ پہ لوگ ہجوم آ رہی ہے، جا رہی ہے، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ کیا بات، کہاں گئے وہ وہابڑے؟ ان کے بیانات کیا ہوئے؟ ان کی ویب سائٹ کیا ہوئی؟ ان کے اتنے نخرے کے بیانات کیا ہوئے؟ وہ جوکروں کا بیان کیا ہوا؟ جوکروں کا بیان کیا ہوا؟ وہ مر کر مٹی مل گئے، وہ خبروں کے پاس جانا کیا، وہ تو شرک ہے، وہ حرام ہے۔ تمہارا بولنے کا کام بولتے رہو۔ ارے تم نے نہیں بھیجا، تم نہیں رکا سکتے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اے دنیا والو تم بھی اس سے محبت کرو۔ پوری دنیا سمٹ کے جا رہی ہے، سمٹ کے جا رہی ہے۔ البتہ عصر کی نماز کے بعد بیٹھے تھے ہم، دیکھا کہ کچھ موٹی گردن کے، پہچان لیے نا، موٹی گردن کے، مفت کے موٹی گردن کے، وہ لمبا جبہ پہن کے، اس کے ساتھ ساڑھے چار چمچے، 4.5 5 بھی نہیں، پنجتن ہمارے ہوتے ہیں کہ 4.5 5 تو ہمارے، آڑے جو ہوتے ہیں وہ ان کے، سارے وہ ہمارے، 4.5 چمچے ان کے ساتھ تھے۔ وہ دیکھ رہے، کبھی گنبد کو دیکھ رہا ہے، کبھی لوگوں کو دیکھ رہا ہے، کبھی مزار کو دیکھ رہا ہے، کہیں ایسا دیکھ رہا ہے کہ کوئی ان کو دیکھ تو نہیں لے رہا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والا دنیا کے لوگوں سے کیوں ڈر رہا ہے؟ وہ بھی جا رہا ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔
وہ جاتے مزار کو نہیں ہے، بلکہ نکتہ چینی، کیا ہوتا کینا، کیا ہوتا کینا، کون کیا کرتا کی، کون کہاں سجدہ رکھتا، کون کہاں سر رکھتا، کون کیا چومتا ہے، وہ دیکھ لے کو پھرتا ہی نہیں، اس کی نصیب میں تو نہیں، جلتا چومتے رہتا، جلتا یہ مزار کے پاس سے اگر بتی جلتی رہتی، دھواں وہاں سے نہیں نکلتا، یہاں سے نکلتا دھواں وہاں سے نہیں نکلتا، آگ جلتی وہاں پر، دھواں نکلتا یہاں سے، یجمان کے سینے سے دھواں نکلتا، دیکھنا ہے تو دیکھ لو، ان کی پیشانی میں ان کی دھواں نکل کے کالا ہو گیا پورا چہرہ، دھواں نکل کے پورا چہرہ کالا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ خیر، بات ہو رہی تھی مدینہ پاک کی، مدینہ پاک کی، یہ لوگ برائن واش کرتے ہیں کہ جانا ہے کیا، ایسا ہوتا کیا مدینے کو، ایمان بچانے کے لیے ایک فارمولہ کیا کرنا، اللہ اکبر، یہ تو عمل ہے، ایمان بچانا ہے، ایمان بچانا ہے تو کیا مدینے کو جانا ہے؟ سنو یہ ذرا نوٹ کرو، یہ پوائنٹ ہے، ایمان بچانا تو کیا کرنا، مدینے کو جانا، ایمان والے مدینے کو جائیں گے تو ایمان بچے گا، ایسا ہے کیا؟ ارے نادانو، ایمان والے نہیں، ایمان کو بھی اگر بچنا ہے تو مجھے مدینہ جانا ہے، ایمان کو بھی اگر بچنا ہے، ایمان بھی اگر چاہتا ہے کہ میں بچ جاؤں تو ایمان کی سلامتی یہ ہے کہ وہ مدینے چلے جائے۔ ارے جب مدینے کو ایمان جا کے اپنی سلامتی پاتا ہے تو ایمان والا تو بدرجہ اولا سے جانا ہے مدینے کی طرف، مدینے والے کی طرف جانا ہے۔ اچھا اب آگے کی حدیث ایک سن لیجئے، متفق علیہ حدیث ایک سنا دیتا ہوں، حدیث نہیں سنائی نہیں نہ بول کر کے دل میں رہتا، حدیث سنا دیتا ہوں، مکہ افضل کی مدینہ افضل، یہ مکہ افضل مدینہ افضل، مکہ افضل مدینہ افضل، یا رسول اللہ آپ بتائیے مکہ افضل کی مدینہ افضل؟ سرکار سے پوچھ لیں گے نا، ہم نہ لڑائی نہ جھگڑے نہیں چاہیے، ہم کو وار نہیں چاہیے، ہم کو تھو میں نہیں چاہیے، آپس میں محبت سے رہیں گے۔ یا رسول اللہ یہ نہیں مانتے، یا رسول اللہ آپ بتا دیجئے کہ مکہ افضل مدینہ افضل، مکہ افضل، اللہ بولے سو بات، اگر اللہ بولا توحید ہے، مجھے مانو، مجھے سجدے کرو تو برابر کریں گے، بولا نا، سن لیے نا، مجھے مانو، اللہ کو مانتے، نبی کو مانو، وہاں اللہ کو بھی مانتے نہیں نو، جہاں نبی کا تعلق ہو جاتا وہاں اللہ سے بھی منہ پھیر لیتے، جب تک بولا اللہ تعالیٰ مجھے سجدہ کرو، میری بارگاہ میں یہ کرو، سب ہو گئے۔ اسجد لی آدم، آدم کو سجدہ کرو، وسیلہ آدم اللہ بولتا ہے۔ سنو، ہمیں اور آپ کی بات کیا سنیں گے یا بہاوڑے؟ ہمیں بولے تو کیا سنیں گے، اللہ بولا تو سنتے نہیں نو۔ یہ لوگ ہیں شیطان کی نسل، شیطان میں بولا تو مجھے گلے کی پٹی پکڑ لیتا، قرآن بول رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسجد لآدم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، سب ہو گیا، پورا ہو گیا، کیا فرمایا پھر اس کے بعد اللہ نے؟ اسجد لآدم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اے فرشتو آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو، نسبت اللہ نے دی، سجدہ ادھر میری طرف تھے نا، رخ ادھر کرو، کدھر نبی کی طرف، میرا تو رخ کرتے ہی ہو، اب میرا رخ، وہ رخ بھی میرا رخ ہے، ادھر کا رخ میرا رخ، اسجد لی آدم، آدم کو سجدہ کرو۔ نہیں، نو، چیخ مار کو بولتا ہوں، نو، شیطان نہیں ہوتا، اس کو آگ لگ جاتی، اس کو موت، تو بول تجھے سجدہ لاکھ کروں گا، ارے میں نہ بولا تیرے کو، ادھر جھک، نہیں، انا
خیر منہ. کیا بولا وہ چیخ مار کو؟ انا خیر منہ, میں اس سے ٹاپ کو. کسے بول رہا ہے آرگومنٹ؟ کس سے؟ اللہ سے. یہ لوگ ہمارے جیسے مولویاں کی بات نہیں مانتے بولے تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں, انہوں تو خدا کچھ نہیں مانے, خدا کی بات کچھ نہیں مانے, نبی کی طرف ہو جا رہے بولے تو نہیں مانے. یہ آج کے یہ اس کی نسل کہاں سے مانیں گے؟ اللہ کے سامنے اللہ کی بات کو سن کر کے ادھر پھرانی سو جنا, آج ہمارے جیسے مولویوں کی بات سن کر کیا پھریں گا انہیں؟ وہاں مار کو بھیج دلیا, اخرج منہا فإنک رجیم. اے تھوک کو نکال دیا اللہ تعالیٰ, تھو نکل یہاں سے. ارے جو میرے نبی کو نہیں مانتا, میرے نبی سے توسل اختیار نہیں کرتا, ارے جنت میں رہا تو بھی لات مار کے نکال رہے اسے. میرے نبی سے توسل اختیار نہیں کرتا, میرا آرڈر ہے, میرا آرڈر, ادھر جھک, نہیں جھکتا, مار. جنت میں آگا نہ بولے تو جنت میں آگا رہا تو بھی لات مار کو نکالتا اللہ تعالیٰ. انہیں لات مار کو نکل جانے کے بعد بھی میں اب چلے جا تو بولا تو جانے دیتا, آلریڈی لات مار کو نکال دیا گیا ہے, اب کہاں سے جاتا؟ تو امید بھی رکھنے کو. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہاں بھی دور ہو, تو آلریڈی نکالا گیا ہے, تو آلریڈی نسبت کا تو نے لحاظ نہیں کیا. کون بول رہا ہے وہ بھی دیکھا نہیں, جھک جانا تھا, رے جھک جانا تھا. مولا نہ بول رہا ہے تجھے کہیں کو, تجھے کیا ڈر, تجھے توحید کا کیا ڈر؟ توحید والا بول رہا ہے جھک جا, بولے جھک جانا تھا. وہ واحد بول رہا ہے جھک جانا تھا. نہیں, پتہ یہ چلا نسبت مولا بھی دے, نسبت مولا بھی دے, شیطان ایکسپٹ نہیں کرتا, ایرر بتاتا, ایرر ریڈ لائٹ سے لکھ جاتی, وہ نہیں ہوتا, نکال کو پھینک دیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے کیا بات بتایا اعلیٰ حضرت, سن ان کو بولنا. کون بھی نو جنت کی تعریف کرے, جنت کی باغات کی تعریف کرے تو کھڑے ہو کو بولنا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہاں بھی دور ہو, ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی, ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی. اب مکہ مدینہ, مکہ افضل, مدینہ افضل. نسبت جو نبی سے جب کنیکٹ ہو جاتے تو کیا ہو جانا, کیا سمجھنا, نسبت نبی کی ہے تو سلامتی. نبی سے جب نسبت دی جائے, نبی سے اگر تمہارا رشتہ استوار کر دیا جائے, تم کو کہا جائے نبی سے لگ جاؤ, سلامتی اسی میں ہے کہ تم نبی سے لگ جاؤ, تم بچ جاؤ گے. نبی سے لگ جاؤ بچ جاؤ گے, نبی سے رشتہ توڑو گے ٹوٹ کے نکل جاؤ گے. اب فضیلت مصطفیٰ سے پوچھتے ہیں, مصطفیٰ فضیلت کیا ہے؟ یہ انبیلنس ہو رہی ہے, بہت بڑی انبیلنس ہو رہی ہے. یہ بول رہے ہیں, وہاں بول رہی نا وہ حضرت, وہ مسجد میں گئے تو وہ بولتی, یہ مسجد میں آئے تو یہ بولتی. کون سا سمجھنا حضرت, کون سا سر پھوڑ لوں کیا دیوار میں جا کو؟ تمہیں دیکھے تو مکہ مدینہ افضل, انہوں دیکھے تو مکہ افضل بولتی. کیا کروں میں, بیچ میں پھنس گیا نا, پھنسنے کی کئی کوئی ضرورت, پھنسنے کی ضرورت نہیں. نبی سے رشتہ استوار کر لے, سدھر جائے گا تجھے بھی, عقل تجھے بھی آ جائے گی, عقل تجھے بھی آ جائے گی. اب سن لے, قرآن کہتا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے. اب عرض کیا رسول اللہ آپ بتا دیجئے کہ مکہ افضل مدینہ افضل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے, مسلم کی روایت ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر مولا کی بارگاہ میں دعا کی. دعا سنو, سنی رہا تو بھی سنو, سنی نہیں رہا تو بھی سنو, جلن سے تو بھی سنو, خوشی تو بھی سنو. بعد میں رات کو بچھانے میں بیٹھ کو سوچو کیا انہوں بولے نو صحیح ہے کیا. مسلم اٹھا کو دیکھو جا کو, دیکھو با مسلم اٹھا کو دیکھو, تمہارے پاس ریز اٹھا کو دیکھو. مسلم ہمارے گھر میں الگ نہیں, تمہارے گھر میں الگ نہیں, تمہارے گھر میں جو کتاب میرے گھر میں وہی, میرے گھر میں تمہارے گھر میں, اٹھا کو پڑھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے, اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے عرض کرتے, مولا ابراہیم تیرے خلیل ہے. سنو, ابراہیم تیرے خلیل ہے, میں تیرا بندہ ہوں, میں تیرا حبیب ہوں. ابراہیم تیرے خلیل. ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے فضیلت مانگی, برکتیں مانگی ہے. اے اللہ میرے مدینے کو بھی بابرکت کر دے.
ابراہیم نے مکے کے لیے دعا کی، اے اللہ میں مدینے کے لیے دعا کرتا ہوں، میں مدینے کے لیے دعا کرتا ہوں۔ محبوب ابراہیم نے دعا کی برکت کے لیے، تم بھی دعا کر رہے ہو، کتنی برکت دوں، کتنی برکت، اتنا اتنا اتنا، کتنا ہونا، کتنی ہونا برکت، آپ جو بولیں گے وہ، آپ جو بولیں، آپ کی سلیکشن، آپ جو کر دیں وہ کہہ دیں وہ ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پہلا مرحلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے اللہ اتنی برکت دے جتنا کہ تو نے مکہ کو برکت دی ہے، اتنی برکت دے جتنی تو نے مکہ کو برکت دی، اتنی ایک لیول آگے۔ حضرت انس کی روایت متفق علیہ، امام بخاری بھی امام مسلم بھی روایت کرتے، دوسری حدیث سنیے، اللہ کے رسول دوسری مرتبہ ایک بار پہلے لیول کر لیے، ایک بار مکے کے برابر۔ مجھے فتویٰ کی اتوا نہیں لگانا، فتویٰ لگانا امام الانبیاء پہ، میں بولا نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مکہ کو مدینے کو برابر کر دے، فضیلت میں مکہ مدینہ برابر۔ آگے حضرت انس کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، اے اللہ میرے مدینے کو برکتیں عطا فرما جتنی تو نے مکے کو عطا کی اس سے دو گنا بڑھ کر عطا فرما۔ کتنی برکت، ڈبل، مکے سے بڑھ کر مدینے کی۔ اب وقت بھی ہو گیا ہے، مکہ کی بات مدینے کی بات چھڑ گئی تو وقت تو تیزی کے ساتھ، صورتاں دیکھیں تو اب بھی چاکو بیٹھے سا دکھ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے اب بھی بیٹھ کو ہی آپ لوگ ابھی سٹارٹ کرے سا دکھ رہا نہیں ہے، نہیں، یہ سب عاشقوں کے واسطے ایسا ہوتا۔ عاشق چہرے دیکھو پورے کھل گئی، گلاب کے سکا کھل گئے، ذرے لوگاں کے چہرے نہیں ایسا ہو جاتا رہا، مرجا کو جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں وہ، اب ذرہ خود میں چلی جائیں گے جان ان کی، یہ حالت سکڑ جاتا۔ یہ سب کس کا ہے، دجال کا ہے، وہ سب آپ کو میں انشاءاللہ تعالی اگلی صحبت میں انشاءاللہ تعالی بتاؤں گا۔ اللہ سے دعا کریں پروردگار عالم ہم تمام کو نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جینے کی، محبت میں مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیق سے ہم تمام کو دونوں جہاں میں مالا مال فرمائے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اس کے بعد اور بھی 3 حدیثیں آپ کے سامنے اور قرآن کی 2 آیتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، ذرا جلدی آج آ گئے، ذرا جلدی آ گئے انشاءاللہ تعالی۔ آئندہ جمعہ بھی ذرا جلدی آ جائیے انشاءاللہ، بات وقت سے پہلے ختم کر دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ سے دعا مولا ہم تمام کے جمع ہونے کو قبول مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔